اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ماہ رمضان کا بس آخری عشرہ یہ چل رہا ہے، اور SNN چینل کی جانب سے جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ ہم گزشتہ ہفتے نماز کے اور روزے کی اہمیتوں پہ گفتگو کر رہے تھے، بالخصوص روزہ۔ اس مرتبہ ہم گفتگو کریں گے نماز پر۔ وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت کا نام ہے۔ نماز نہ بذات خود صرف عبادت ہے، بلکہ ایک بہترین سلیقہ ہے صبر کو سیکھنے کا، بہترین سلیقہ ہے اپنے اندر پیشنس پیدا کرنے کا، بہترین طریقہ ہے کسی چیز پر فوکس کیسے کیا جائے اس کو سمجھنے کا۔ نماز جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ نماز ہماری سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، بلکہ آنکھ کی روشنی کو بڑھاتی ہے، سننے کی طاقت کو بڑھاتی ہے، بولنے کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ یہ کیسے بڑھاتی ہے اس کے اوپر ہماری یہ مختصر سی گفتگو ہوگی۔ وہ ہے کہ ایک بڑی فیکٹری تھی، اس کا ایک مالک تھا اور بڑا بد اخلاق تھا، بہت غصے تھا، اسے تھوڑی سی بات پہ غصہ آ جاتا تھا۔ اس کے غصے کی وجہ سے اس کے جتنے کوورکرز تھے وہ سب پریشان تھے اور سب اس سے ڈرتے تھے، یعنی اس سے گھبراتے تھے کہ یہ بڑا بد اخلاق آدمی ہے، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو کسی اس کے اچھے سے دوست نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ جو تمہارا امپریشن پیدا ہو رہا ہے تمہارے آفس میں، تمہارے گھر میں، تمہارے بیوی بچے تم سے گھبرانے لگے ہیں، تمہارے بھائی عزیز تم سے گھبرانے لگے، کوئی تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ مجبوری نہ ہو، کیونکہ تمہیں بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اپنے پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور تم کچھ بھی کہہ دیتے ہو، لہٰذا تم کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ۔ اب اس نے دیکھا کہ اسی شہر میں ایک عالم تھے اور جو سائیکیٹرسٹ بھی تھے، کہ چلو یہ تو دونوں طریقے سے ہیں، لہٰذا مجھے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب یہ ان کے پاس گیا اور اس نے اپنی تمام بات بتائی کہ میری غصے کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے گھبراتی ہے، میرے بچے مجھ سے گھبراتے ہیں، میرے آفس میں سب مجھ سے بات کرنے ڈرتے ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوتا میرے سامنے۔ اب میں کیسے کروں، کیا کروں جو اس کو کنٹرول کروں؟ تو عالم نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ میرے سامنے 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے اپنے ذہن کو، آنکھ بند کر کے اپنے ذہن کو خالی رکھیں، بالکل کوئی سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اس نے کوشش کیا یہ مجھ سے ہو نہیں رہا، ہر 2-3 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ، 2-3 سیکنڈ کے بعد کچھ نہ کچھ خیال آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ آ جاتی ہے، میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں۔ ان کہا کہ نہیں، کوشش کرو، روز تمہیں آنا ہے میرے پاس، 10 منٹ میرے سامنے بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اب یہ روز جاتا رہا، دھیرے دھیرے 1 منٹ کنٹرولنگ ہوا، 2 منٹ کے لیے اپنے دماغ میں کوئی خیال نہیں لایا، سوائے ایک بلینک دماغ کو رکھنے کے کچھ نہیں سوچتا۔ دھیرے دھیرے اس کا کنٹرول جو ہے نا 5 منٹ تک ہو گیا۔ اب عالم دین نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں، یہ مشق جاری رکھیں 5 منٹ کی، گھر پہ آپ کا انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو واقعی اس میں بہت بڑا کمال آ گیا۔ اب غصہ ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے وہ دماغ کو، یعنی جب بھی کسی بات پر اسے غصہ آنے والا ہوتا، وہ اپنے دماغ کو بالکل سند کر دیتا، بالکل بلینک کر لیتا،
کوئی سوچ نہیں آتی، کوئی خیال آنے نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا اسے اپنے غصے پہ قابو ہونے لگا۔ اب پھر عالم کے پاس گیا، کہا کہ آخر آپ نے یہ کون سا عمل بتایا، مجھ میں اتنی چینج آ گئی، اب مجھے غصہ نہیں آتا، بلکہ کوئی کچھ کہتا ہے تو میں مسکرا دیتا ہوں اور اس سے اچھے سے بات کرتا ہوں، اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنے دماغ کو بالکل فوکس کر لیتا ہوں اس کی طرف۔ آخر یہ کیسا عمل ہے، اس نے تو میری زندگی بدل دی۔ کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کی تیاری ہے۔ عالم نے کہا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ نماز سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے آنکھوں کو بند کر کے اپنے دماغ کو بالکل خالی کر لینا چاہیے، تو پھر نماز میں خیالات نہیں آئیں گے۔ نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے بس ہمیں سر سے اتارنی ہے نماز کو، پڑھنا ہے بس پڑھ لو، کسی طریقے سے پڑھ لو۔ نتیجہ کیا ہوا، کبھی مارکیٹ میں ہمارا دماغ ہے، کبھی آفس میں ہمارا دماغ ہے، کبھی گھر میں ہمارا دماغ ہے، کبھی کہیں اور اپنا دماغ رکھتے ہیں۔ نتیجے میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے اگر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی یا تیسری رکعت تھی۔ ایک بزرگ آدمی کے پاس ایک شخص گیا جن کی عمر 80 سال 85 سال کی تھی، کہا کہ سرکار مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میرے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، میں کیا کروں نماز میں؟ تو رونے لگے۔ کہا روتے کیوں ہیں آپ؟ میں نے ایسی کیا بات کہی؟ کہا کہ جو بات مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی میں تجھے کیا سمجھاؤں۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ایک روٹین کی طرح نہ پڑھیں۔ نماز کے لیے باقاعدہ تیاری ہوتی ہے، اپنے ذہن کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ایسے میں آپ کیا ایسے ہی چلے جائیں گے؟ بلکہ باقاعدہ پلان کریں گے کہ مجھے کون سی دعا مانگنا ہے، مجھے کیا دعا مانگنی ہے۔ پھر وضو کریں، وضو کرتے وقت یعنی احترام نماز کا دل میں خیال رہے کہ اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تاکہ میری وہ سننے والا ہے اور میں تاکہ اس سے گفتگو کروں۔ پھر وضو کریں، پھر دیکھیے اس کے بعد 1-2 منٹ کے لیے اپنے دماغ کو بالکل بلینک کر لیں، پھر آمادہ کریں دماغ کو کہ مجھے اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ اور نماز میں تاکیدیں بھی دیکھیے، جب آپ کھڑے ہوں اور نماز کے لیے آپ نے رکعت بندی اللہ اکبر کہا، تو اب اس کے بعد آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ بالکل سجدگی کی جگہ کو دیکھو، آنکھیں بند نہ کرو۔ آنکھیں بند کرنا غلط ہے نماز میں، آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے انسان کا فوکس بڑھتا ہے۔ انسان جب سجدگی کو دیکھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے تو اس کا فوکس بڑھتا جا رہا ہے، اس کا دماغ ایک ہی طرف رہتا ہے۔ اب اس کے بعد نماز کو پڑھتے میں سمجھ کے پڑھنا چاہیے انسان کو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان رب العظیم و بحمدہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ الحمد کا ترجمہ اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے سورہ الحمد پڑھے۔ پھر دیکھیں نماز، آپ کی نماز پھر روزمرہ والی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن کو سکون ملے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں بھی فوکس کی ضرورت ہے، آپ کو نگاہ وہاں رکھنی ہے جہاں حکم ہے، دونوں پیروں کے درمیان میں آپ کی نگاہ فوکس کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ ٹپ آف نوز کی طرف اپنی آنکھوں کو رکھیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے، تو ہر جگہ آپ کو فوکس کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا آپ کا فوکس بڑھے گا، آپ کا پیشنس بڑھے گا، آپ کا صبر بڑھے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، سجدہ یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے خود نماز کے اندر۔ انسان یا تو جب بیٹھا رہتا ہے تو سر سیدھا رہتا ہے، جب لیٹتا ہے تو سر ایک سیدھے لیول پہ رہتا ہے، جسم کے لیول پہ رہتا ہے، لیکن کبھی بھی جسم سے نیچے نہیں رہتا سر۔ صرف اور صرف سجدے کا وہ عالم ہوتا ہے کہ جسم اوپر کی طرف رہتا، انسان کا سر نیچے کی طرف ہوتا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پوری خون کی دوران جو ہے، دوران خون پوری طریقے سے دماغ کی طرف ہوتا ہے، جس سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ دماغ کی طاقت کو بڑھانا ہو تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ لمبے سجدے کرو، شکر کا سجدہ لمبا کرو اور اطمینان سے دعا سجدے میں مانگو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پورا خون جو ہے نا آپ کے چہرے کی طرف آتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے پہ گلو پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ پھر آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے کیونکہ خون کا دوران پوری شریانوں میں جاتا ہے۔ کانوں کی طاقت بڑھتی ہے کیونکہ خون کا دوران پورے کانوں میں بھی جاتا ہے۔ زبان کی طاقت بڑھتی ہے، بولنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ آپ کا جو کچھ یہ ایریا ہے ادھر بھی خون کا
دوران بڑھتا جاتا ہے۔ تو نماز ایک بہترین ورزش ہے، ایک بہترین ایکسرسائز ہے، ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد دعا ہے، نماز بہترین دعا بھی ہے۔ دعا سے انسان کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ میرا بھی کوئی ہے جس سے میں اپنی مصیبت شیئر کرتا ہوں، جس سے میں اپنی خواہشات شیئر کرتا ہوں، میرا کوئی ہے، میرا کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ ایک کشتی جا رہی تھی جس میں ایک میاں بیوی سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا، کشتی کے پڑاخچے اڑ گئے۔ کسی طریقے سے ایک تختہ مل گیا اور اس تختے پہ میاں بیوی دونوں آ گئے اور چل رہا تھا تختہ۔ بیوی نے شوہر کو دیکھا، بڑا اطمینان، مطمئن ہے، وہ کچھ سوچ نہیں رہا ہے، اس کے چہرے پہ عجیب مسکراہٹ ہے۔ بیوی نے کہا آپ پریشان نہیں ہیں؟ اس وقت ہماری کشتی تباہ ہو گئی، ہم طوفان میں گر گئے، لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان ہے، مسکراہٹ ہے۔ کہا کہ اس لیے ہے، میں تمہیں ایسے سمجھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار نکالی، بیوی کی گردن پہ رکھ دی۔ کہا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ کہ نہیں۔ کیوں نہیں لگتا؟ تلوار تمہاری گردن پہ۔ کہا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ میرا خیال رکھنے والا ہے، وہ مجھے سکون دینے والا ہے، وہ میرا ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے۔ کہ بس یہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تختہ ہے اس وقت، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ تو ہمیں تھوڑی سی کوشش ضرور کرنی ہے، اس کے بعد اسی پہ کہتے ہیں نا ڈو دا بیسٹ اینڈ لیو ٹو دا گاڈ دا ریسٹ۔ اللہ پہ چھوڑ دو، ہماری محنت ہم کریں، اس کے بعد خدا پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ پروردگار عالم ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ فقط وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔